لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج سے انشاءاللہ غدیر کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. چنانچہ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں واقعہ غدیر کو پیش کرتے ہیں. چنانچہ واقعہ غدیر کچھ اس طرح ہے. سن 10 ہجری میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا. لوگوں میں اعلان کر دیا گیا. چنانچہ مدینے میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. یہ حج عالم اسلام میں حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اور ہجرت کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ایک حج کیا تھا. چنانچہ 25 ذی القعدہ کو سرور انبیاء نے غسل فرمایا، خوشبو لگائی اور لنگی اور ردا پہن کر پیدل روانہ ہوئے. 2 شنبے کا دن تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی حوضوں میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں، اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، اور تمام مہاجرین و انصار اور عرب کے مشہور قبیلوں کے افراد اور غیر مشہور و غیر معروف افراد بھی تمام کے تمام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں روانہ ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1,20,000 سے زیادہ اصحاب کا مجمع تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو حضور اکرم کے ساتھ چلے تھے. اور حاجیوں کی جو کل تعداد تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی، اس لیے کہ مکے والوں کے علاوہ کچھ لوگ یمن سے حضرت علی علیہ السلام اور ابو موسیٰ کے ساتھ میں بھی آئے تھے. لہٰذا اس طریقے سے مکہ میں حاجیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو گئی تھی. بہرحال حضور کے ساتھ میں مکے سے نکلنے والے جو افراد تھے ان کی تعداد تقریباً 1,20,000 سے زیادہ اصحاب کی بتائی جاتی. اب مناسک حج پورے کرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو وہ سارا مجمع اور تمام افراد آپ کے ساتھ تھے. جب آپ 18 ذی الحج کو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جوفہ ایک مقام ہے، اس مقام کے قریب میں غدیر خم ایک جگہ ہے، وہاں پر پہنچے. اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے مدینے والوں، مصر والوں اور عراق والوں کے راستے الگ الگ ہو جایا کرتے تھے. تو خداوند متعال کی طرف سے جبریل امین
آیے بلغ لے کر نازل ہوئے، اور خداوند متعال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے رسول، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو حکم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 67۔ چنانچہ ارشاد رب العزت کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو رکوایا، آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا اور پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا گیا، اور اس جگہ کو صاف کیا گیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نماز ظہر کے لیے اذان کہی گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اور سامعین، اس روز قیامت کی گرمی تھی۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے لوگ اپنی اپنی ردا کا کچھ حصہ پیر کے نیچے اور کچھ حصہ سر کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ لوگوں کے درمیان اونٹوں کے پالانوں کے اوپر قیام فرما ہوئے اور بآواز بلند خطبے کا آغاز کیا تاکہ تمام لوگ سن لیں۔ اور اس موقع پر آپ نے کافی طویل اور فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مکمل خطبہ ہم آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہے، بلکہ اس کے چند اہم ترین حصے اس خطبے کے، اس طویل خطبے کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے۔ چنانچہ اسی طویل خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھے عنقریب اپنے حبیب کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے اور میں اس کی دعوت قبول کروں گا۔ چنانچہ سامعین، اس جملے سے آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اب آپ کی رحلت کا وقت قریب ہے اور عنقریب آپ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے، تاکہ لوگوں کو ذہنی آمادگی حاصل ہو اور لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ پھر آپ کے بعد میں اس امت مسلمہ کا قائد کون ہوگا اور اس دین اسلام کا محافظ کون ہوگا اور آپ کا نائب اور جانشین کون ہوگا۔ بہرحال پھر کچھ جملوں کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے پیچھے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میری اطرت میرے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ اور سامعین، یہ جو خطبے کا حصہ ہے یہ حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، کہ جس کے بارے میں ہم پہلے بھی مختصراً کچھ گفتگو کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ہاتھوں پر اتنا بلند کیا کہ دونوں بغلوں کی سفیدی نمایاں ہونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، کیا میں تمہارے نفسوں پر خود تم سے زیادہ با اختیار نہیں ہوں؟ سب کے سب بولے، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور ان سے زیادہ ان کے نفوس پر اختیار رکھتا ہوں۔
بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ اس کے دوست کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ، اور اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور چھوڑ دے اس کو جو علی کو چھوڑ دے، اور جدھر علی مڑیں حق کو ادھر موڑ دے۔ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ چنانچہ سامعین کرام، یہ خطبے کا جو حصہ ہے اس میں جو مشہور حدیث ہے، حدیث غدیر کے نام سے، وہ یہی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور اس حدیث کے ارشاد فرمانے سے پہلے آپ کا لوگوں سے یہ سوال کرنا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں، اور لوگوں کا کہنا کہ ہاں، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ مولا ہے وہ اولا بالتصرف اور آقا و مولا اور حاکم اور سردار کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ دوست کے معنوں میں۔ بہرحال اب وہ تمام چیزوں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اب اتنا کہہ کر جب یہ خطبہ ختم ہوا، اس کے بعد ابھی لوگ اس جگہ سے دور بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ جبریل امین آیے اکمال لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کے بطور دین ہونے سے راضی ہو گیا۔ اور یہ آیہ اکمال جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کے بارے میں ہم مختصراً پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ پس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے اکمال، نعمتوں کے اتمام اور پروردگار عالم کے ان کی رسالت اور ان کے بعد علی کی ولایت سے راضی ہونے پر تکبیر کہی، اور آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا امامہ، جس کا نام صحاب ہے، وہ مخصوص امامہ جو حضرت کا تھا اس کا امامے کا نام صحاب تھا، وہ صحاب امامہ حضرت کا حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے خود پہنایا، اور لوگوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مبارکباد دینا شروع کی۔ اور یہ رسم تاج پوشی کے متعلق بھی ہم مختصراً گفتگو پہلے کر چکے ہیں۔ اور صحابہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مبارکباد دی، اور ان کے الفاظ یہ تھے، مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند، آپ میرے اور تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے۔ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ان الفاظ میں مبارکباد دینا، اس کے بارے میں بھی ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں مختصراً، اور انشاءاللہ آئندہ بھی تفصیل سے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ بہرحال اس موقع پر ابن عباس نے کہا، ولایت لوگوں پر واجب ہو گئی، اور حسان بن ثابت جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے فی البدی ایک قصیدہ کہا کہ جو کافی طویل ہے، لیکن اس کا یہ ایک شعر بہت مشہور ہے اور مقام استدلال میں اکثر استعمال کیا گیا ہے کہ جب لفظ مولا کے معنوں کو متعین کیا جاتا ہے کہ آیا اس حدیث میں مولا کو کن معنوں میں استعمال کیا گیا، اسے جب ثابت کیا جاتا ہے تو اس شعر سے استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر شعراء جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی واقعے کی نوعیت کو سمجھنے اور اس کو بیان کرنے کے لیے بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر عربی الفاظ کے معنوں کو متعین کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ قدیم عربی شعراء نے اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے، اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ اسی موقع پر بارگاہ رسالت میں موجود آپ کے ایک صحابی جو کہ حسان ابن ثابت جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے فی البدی اسی موقع پر ایک قصیدہ کہا تھا کہ جس میں انہوں نے اس حدیث غدیر کا جو معنی اور اس میں جو لفظ مولا ہے اس سے انہوں نے کیا معنی سمجھے اور کن معنوں میں
اسے استعمال کیا گیا تھا جو انہوں نے سمجھا، اس کا اظہار انہوں نے اس شعر میں کیا ہے، اور وہ شعر یہ ہے: فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و ہادیا. پس انہوں نے کہا، اٹھو اے علی کہ بے شک میں اپنے بعد تمہارے امام اور ہادی ہونے سے راضی ہوں. لہذا سامعین کرام، اس لفظ مولا کو اس شعر میں حسان ابن ثابت نے اسی وقت اپنے قصیدے میں امام اور ہادی کے معنوں میں استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو لفظ مولا ہے اور یہ حدیث غدیر جو ہے اور اس میں جو لفظ مولا ہے، وہ صرف دوستی کا اعلان نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کی امامت اور آپ کی خلافت اور آپ کا حضرت کے بعد میں اس امت مسلمہ کا ہادی و قائد اور رہبر ہونے کا اعلان تھا. بہرحال کچھ عرصے بعد جب یہ خبر چاروں طرف مشہور ہوئی تو حارث ابن نعمان فہری مدینہ آیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو کچھ غدیر خم میں ہوا وہ اللہ کے حکم سے تھا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے؟ حضور اکرم نے جواب دیا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا. یہ سن کر حارث نے کہا، خداوندہ اگر یہ سچ کہتے ہیں تو آسمان سے ایک پتھر یا کوئی عذاب نازل کر. اور ابھی وہ اپنی سواری تک بھی نہ پہنچا تھا کہ ایک پتھر آسمان سے اس کے سر پر گرا اور نیچے سے باہر نکل گیا. اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جو سورہ معارج کی آیتیں ہیں اور آیہ عذاب کے نام سے مشہور ہیں. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، یعنی ایک مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو درجے والے خدا کی طرف سے تھا. اور یہ جو آیتیں ہیں یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہے. لہذا سامعین کرام، ابھی تک ہم نے یہ جو پورا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس سارے واقعے کے مختلف حصوں کو مختلف علماء نے مختلف طریقوں سے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، کہ جن میں سے چند کے حوالے فی الحال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چنانچہ حوالے یہ ہیں: طبقات ابن سعد والیوم 3 پیج 225، امتاع المقریزی پیج 510، ارشاد الساری 6th والیوم پیج 429، سیرہ حلبیہ 3rd والیوم پیج 283، سیرہ احمد زینی دہلاں 3rd والیوم پیج 3، تذکرہ خواص الامہ پیج 18، دائرۃ المعارف فرید وجدی والیوم 3 پیج 542، خصائص نسائی پیج 21، تاریخ ابن کثیر 5th والیوم پیج 208، مناقب خوارزمی پیج نمبر 94، مجمع الزوائد والیوم 9 پیج 156، ثمار القلوب پیج 511، اور تفسیر ابی سعود والیوم 8 پیج 292، اور سراج المنیر والیوم 4 پیج 364، فیض القدیر والیوم 6 پیج 288، شرح جامع الصغیر والیوم 2 پیج 387، اینڈ شرح مواہب والیوم 7 پیج 13.
تو یہ سامعین کرام یہ تو تھے کچھ حوالے کہ جو اس واقع غدیر کے متعلق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اب ہم انشاءاللہ ایک طویل فہرست، ایک لانگ لسٹ ان حوالوں کی مختلف عنوانات کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جن میں اس پورے واقع غدیر کے کچھ نہ کچھ حصے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سامعین کرام، دراصل دیکھیے یہ جو پورا واقع غدیر ہے، اس واقع غدیر کا تعلق چونکہ تاریخ سے ہے، لہٰذا جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں اس میں اس تاریخی واقع غدیر کا ذکر آیا، اور پھر جو حدیث کی کتابیں لکھی گئیں اس میں اس واقعے کے اندر جو حدیث غدیر مشہور ہے اس کا ذکر آیا، اور جو تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں اس میں بھی اس واقعے میں جو 3 آیتیں نازل ہوئیں، آیہ بلغ، آیہ اکمال اور آیہ عذاب کی شان نزول اور اس کا روز غدیر خم نازل ہونا وغیرہ وغیرہ، وہ تمام چیزیں تفسیر کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آیا۔ اور پھر متکلمین کے جو مناظرہ وغیرہ کیا کرتے تھے اور کتابیں مناظرے کی بنیاد پر لکھا کرتے تھے اور اپنے مذہب اور فرقے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بیان اور تحریر اور تقریر کے ذریعے استدلال کیا کرتے تھے، وہ متکلمین، وہ مناظرہ کرنے والے افراد اور علماء، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اور علم کلام کی کتابوں میں اور اپنے بیانات میں جب مسئلہ امامت پر ان کی گفتگو ہوئی تو چونکہ مسئلہ امامت کی بنیاد اور اس کا مرکز یہی حدیث غدیر ہے کہ جس سے حضرت علیہ السلام کی امامت و خلافت ثابت کی جاتی ہے، چنانچہ اس حدیث غدیر کے متعلق متکلمین کو بھی، علم کلام کے ائمہ اور اماموں اور استادوں کو بھی اپنی اپنی کتابوں میں اپنے اپنے بیانات میں اس کے متعلق گفتگو کرنا پڑی اور اس کا ذکر کرنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ جو ائمہ لغت ہیں، مثلا جو علم صرف و نحو سے جن کا تعلق تھا اور جو الفاظوں کے معنی وغیرہ بیان کیا کرتے تھے اور لغت سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے بھی جب لفظ مولا، غدیر، خم، ولی وغیرہ کے معنی بیان کیے اور اس کی توضیح و تشریح کی، تو اس حدیث غدیر اور واقع غدیر کا ذکر انہیں کرنا پڑا۔ لہٰذا اس بنیاد پر جو علوم اسلامیہ کے جو 5 اہم ترین شعبے ہیں، علم تاریخ، علم حدیث، علم تفسیر، علم کلام اور علم صرف و نحو، یہ جو علوم اسلامیہ کے 5 اہم ترین شعبے ہیں، جو 5 اہم ترین علوم ہیں، ان علوم کے ائمہ نے، ان کے استادوں نے، ان کے مشہور و معتبر ترین عالموں نے جب اپنی اپنی کتابوں میں مختلف طریقے سے اور مختلف انداز میں اس پورے واقع غدیر کا اور اس کے کسی حصے کا اپنے اپنے علم کی شاخ کی مناسبت سے ذکر کیا ہے، چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں واقع غدیر کا تاریخی واقعہ ہونے کی حیثیت سے ذکر آیا، حدیث کی کتابوں میں حدیث غدیر کا ذکر آیا، تفسیر کی کتابوں میں اس واقعے کے اندر جو 3 آیتیں نازل ہوئیں، آیہ بلغ، آیہ اکمال، آیہ عذاب، ان کا ذکر آیا، علم کلام کے تحت متکلمین نے اور مناظرہ کرنے والوں نے جب مسئلہ امامت پر استدلال قائم کیا تو حدیث غدیر کا ذکر آیا، علم لغت اور ائمہ لغت نے جب اپنی اپنی لغتوں میں اور اپنے اپنے الفاظ کے معنی بیان کرنے والی کتابوں میں